بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذن للذین، اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو، الذین یقاتلون، جن سے لڑائی کی جاتی ہے، بأنہم ظلموا، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ وإن اللہ، بے شک اللہ پاک، علی نصرہم لقدیر، ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے، بغیر حق، نا حق، الا جو اس سوائے اس کے، ان یقول رب اللہ، وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ پاک کا مدافعت کرنا نہ ہوتا لوگوں کا بعض کا بعض کے ساتھ، لہدمت الصوامع، البتہ گرا دیے جاتے گرجے، بیاء یہودی عبادت خانے، اور صلوات اور نماز عبادت کی جگہ، و مساجد یذکر فی اسم اللہ کثیرا، جن میں اللہ کا نام کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، البتہ ضرور مدد کرتا ہے اللہ پاک ان کی جو اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ پاک طاقتور ہے، غالب ہے۔ الذین، وہ لوگ، ان مکناہم فی الارض، اگر ہم ان کو زمین میں قدرت دیتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، امروا بالمعروف، معروف کا حکم دیتے ہیں، ونہوا عن المنکر، منکر سے منع کرتے ہیں۔ للہ عاقبۃ الامور، معاملات کا انجام اللہ کے پاس ہے۔ من یکذبک، اگر یہ آپ کو جھٹا دے، فقد کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹایا تھا، قوم عاد نے بھی، قوم سمود نے، قوم ابراہیم نے، قوم لوط نے، اصحاب مدین نے۔ کذب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹایا گیا تھا۔ املیت للکافرین، میں نے مہلت دی کافروں کو، ثم اخذتم، پھر پکڑ لیا ان کو۔ کیف کان نکیری، میری نکیر پھر کیسی تھی۔ فکأی من قریہ، کتنی ہی بستیاں، اہلکناہا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، وہی ظالمۃ، وہ ظالم بس لوگ تھے، وہی خاویت، وہ گری پڑی ہے، علی عروشہا، اپنے چھتوں پر، بئر معطلہ، کنویں ہیں بیکار پڑے ہوئے، قصر مشید، محلات ہیں مضبوط بنائے ہوئے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا پس نہیں چلے پھرے زمین میں، فتکون لہم قلوب، ان کے لیے دل ہوں، یعقلون بہا، جن کے ساتھ یہ سمجھ سکیں، او آذان، یا ان کے کان ہوں، یسمعون بہا، جن کے ساتھ یہ سن لیں۔ انا لا تعمی الابصار، پر بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لیکن تعمی القلوب، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں، التی فی الصدور، جو سینوں میں ہے۔ یستعجلونک بالعذاب، آپ سے جلدی طلب کرتے ہیں عذاب۔ لن یخلف اللہ وعدہ، اللہ پاک اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ان یوما عند ربک، بے شک ایک دن تیرے رب کے یہاں، کالف سنۃ، 1000 سال کی طرح ہے، مما، ان میں سے، تعدون، جو تم شمار کرتے ہو۔ وکأی من قریہ، کتنی ہی بستیاں تھیں، املیت لہا، میں نے اس کو مہلت دے دی، وہی ظالمۃ، ظلالہ کی ظالم تھی، ثم اخذتھا، پھر میں نے پکڑ لیا ان کو، الی المصیر، اور میری طرف ہی لوٹنا ہے سب کا۔ قل، آپ کہہ یا ایھا الناس، اے انسانوں، انما، پختہ بات ہے، انا لکم نذیر مبین، میں تو تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں اور بیان کرنے والا ہوں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، عزت والا رزق ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں، جو کوشش کی انہوں نے ہماری آیات کے مقابلے کی، اولئک اصحاب الجحیم، وہ دوزخ والے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول بلا نبی، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ نبی، الا اذا تمنا، جب اس نے کوئی بات کی، القی الشیطان، اللہ شیطان نے القاء کر دیا اس کی بات، اس کی گفتگو میں، اس کی خواہش میں۔ ینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، منسوخ کر دیا اللہ پاک نے اس چیز کو جو شیطان نے القاء کی تھی۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ پاک محکم کر دیتا اپنی آیات کو۔ واللہ علیم الحکیم، اللہ پاک جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یجعل، تاکہ کر دے، ما یلقی الشیطان، وہ جو شیطان نے القاء کیا ہے، اس کو آزمائش، للذین، ان لوگوں کے لیے، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور وہ لوگ
القاسیت قلوب، جن کے دل سخت ہو گئے، وان الظالمین، اور بے شک ظالم لوگ، لفی شقاق، گمراہی میں ہیں، بعید دور کی گمراہی میں۔ حج کی بات ہوئی تھی، حرم مکہ کی بات ہوئی تھی، حج کے مناسک وغیرہ کا ذکر ہوا۔ حرم مکہ میں جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے رہے تو مکی دور میں مسلمانوں کو کافروں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ صبر کرو، جیسے کیسے بھی ہوتا ہے صبر کرو، ہتھیار نہیں اٹھا سکتے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ مکی دور کا حکم یہ تھا، اپنے ہاتھوں کو روکو، ہر جواب نہیں دو، ظلم برداشت کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اپنے دینی فرائض پورے کرو، لیکن مزاحمت نہیں کرو۔ یہ مکی دور کا حکم تھا۔ بہت سے حضرات نے اجازت مانگی، حضرت عمر بطور خاص ایسا اجازت مانگی۔ یہ اجازت کب ملی؟ ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں جب ٹھکانہ بنا لیا، اس لیے کہ مزاحمت کے لیے آزاد ٹھکانہ ضروری تھا، مزاحمت کے لیے آزاد ٹھکانہ ضروری تھا۔ مکہ مکرمہ سے نکلے، مدینہ منورہ میں جب ریاست قائم ہو گئی، ٹھکانہ بن گیا اور اس پوزیشن میں آ گئے کہ مقابلہ کر سکیں، تو پھر اللہ پاک نے مقابلہ کرنے کی اجازت، اذن للذین یقاتلون۔ وہ بھی پھر مدینہ منورہ میں بھی ایسا ہوا تھا کہ ہجرت کر کے چلے گئے، وہاں ٹھکانہ بنا لیا، اور یہود کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ معاہدے کے ساتھ اپنا حکومت قائم ہو گئی، تو مکے والے آ کے ٹولیوں کی شکل میں حملے کرتے تھے، کبھی وہاں کبھی وہاں۔ یہ مکے والوں کا معمول تھا۔ بدر سے پہلے بھی کئی مارکے ہوئے ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا اب تم جواب دے سکتے ہو۔ اذن للذین یقاتلون، جن سے لڑائی کی جاتی ہے، جن سے جو لڑتے ہیں، ان کو اجازت دی گئی ہے کہ مقابلہ کریں، ہاتھ ہتھیار اٹھائیں۔ یہاں سے بعض حضرات نے استدلال کیا ہے کہ جہاد دفاعی طور پہ ہے، اقدامی نہیں ہے، ایک مستقل موضوع ہے کہ مقابلہ کی، یعنی وہ اگر حملہ کرتے ہیں تو مقابلے کی اجازت ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دفاعی جہاد۔ آگے بڑھ کر کسی پر حملہ کرنا یہ نہیں ہے۔ یہ بحث اگر پڑھ لی ہو نا تو سیرت النبی جو مولانا شبلی نعمانی کی ہے، انہوں نے اس پہ یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جہاد دفاعی ہے، اقدامی نہیں ہے۔ لیکن مولانا عبدالرؤف دانا پوری، اسی کے معاصر بزرگ تھے ہمارے، ان کی کتاب ہے اصح السیر، یہ ایک جہاد اقدامی ہے یا دفاعی ہے۔ مولانا شبلی نعمانی کا موقف کیا ہے کہ جہاد دفاعی ہے۔ مولانا عبدالرؤف دانا پوری رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے معاصر، ان کی کتاب ہے اصح السیر اردو میں، انہوں نے اس کے جواب میں موقف اختیار کیا کہ نہیں، جہاد دفاعی تو ہے ہی، اقدامی بھی ہے۔ بات اگر پوری پڑھنی ہے تو وہاں مل جائے گی ہم۔ لیکن 10 سالہ مدنی دور کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے خلاف جو جنگیں لڑی ہیں وہ دفاعی ہیں، اور خیبر پہ حملہ دفاعی تھا کہ اقدامی تھا؟ پھر فتح مکہ کی لڑائی اقدامی تھی یا دفاعی تھی؟ تبوک چلے گئے تھے، یہ اقدامی تھا یا دفاعی تھا؟ موتا کی جنگ ہوئی ہے، یہ اقدامی تھی یا دفاعی تھی؟ اقدامی بھی تھی، اقدامی بھی ہے، دفاعی بھی ہے۔ یہ متوازن موقف یہی ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک بات ہے، یہ اجازت ملی جب تم مقابلہ کر سکتے ہو، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی منصوبہ بندی کی۔ اور بدر کا آغاز کیسے ہوا تھا؟
چھوٹی چھوٹی ٹولیاں آ کے لڑتی تھی، جھگڑتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ قریش کا تجارتی قافلہ جناب ابو سفیان کی قیادت میں شام جا رہا ہے. اس زمانے میں یہ تجارتی سفروں میں ہوتی تھی. گرمیوں میں شام کی طرف جاتے تھے، سردیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے، تجارتی قافلے جاتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی قافلے کو راستے میں روکنے کا فیصلہ کیا، تیاری شروع کر دی. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بہت سارا ذکر کیا اس کا. وَتَوَدُّونَ، یہ ہوا یہ کہ حضور نے قافلے کو روکنے کی تیاری شروع کی کہ ہم قافلے کو راستے، مدینہ منورہ راستے میں تھا، قافلے کو روکیں گے. مکے والوں کو پتہ چل گیا. انہوں نے قافلے کی حفاظت کے لیے لشکر تیار کیا. اس لشکر کا عنوان بھی کیا تھا؟ اپنے ادرکو عیرکم، اپنے قافلے کو بچاؤ بھائی. یہ قافلے کو روکنے کے لیے چل پڑے ہیں، وہ قافلے کو بچانے کے لیے چل پڑے ہیں. اللہ پاک کہتے ہیں تودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، تمہارا خواہش یہ تھی کہ تجارتی قافلہ تمہارے قابو آئے. یرید اللہ پاک ان سے وہاں لڑانا چاہتا تھا. تم لڑنا نہیں چاہتے تھے، تم قافلہ روکنا چاہتے تھے، اللہ پاک لڑانا چاہتا. کیا آیت ہے؟ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. اللہ پاک نے ان کو بھی اور ان کو بدر میں اکٹھا کر دیا. بدر نہ ان کا ایجنڈا تھا نہ ان کا ایجنڈا. ان کا ایجنڈا کیا تھا؟ قافلہ بچانا. ان کا ایجنڈا کیا تھا؟ قافلے کو روکنا. اور اگر میں نے لڑانا تھا بھائی. یہ بدر کے بارے میں یہ کہا، تم بھی نہیں لڑنا چاہتے تھے، وہ بھی نہیں لڑنا چاہتے تھے، میں لڑانا چاہتا تھا. اور حدیبیہ میں کیا کہا؟ کف ایدیہم عنکم وایدیکم عنہم ببطن مکہ. تم نے بھی لڑنے کے لیے بیعت کر لی تھی، وہ بھی لڑنے پہ تیار ہو گئے تھے، میں نے نہیں لڑنا. کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہو الذی کف ایدیہم عنکم وایدیکم عنہم ببطن مکہ. بطن مکہ کے دامن میں تم نے بھی قسم یہ بیعت شجرہ کیا تھی، جہاد کی بیعت کی، اور وہ بھی آ گئے، سامنے آ گئے تھے. اللہ نے کہا میں نے نہیں لڑانا تھا، میری مرضی لڑاؤں یا نہ لڑاؤں. تم نہیں لڑنا چاہتے تھے، میں نے لڑانا تھا. وہاں تم لڑنا چاہتے تھے، میں نے نہیں لڑنا تھا. خیر یہ فرمایا کہ ان کو جواب کی اجازت ہے بیان کہ اس سے کوئی ظلم ہوا. 13 سال ان پر ظلم ہوتا رہا ہے، اور پھر یہاں آئے ہیں تو یہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑا انہوں نے. یہ کون لوگ ہیں؟ مہاجرین. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، جن کو گھروں سے ناحق نکالا گیا. مکے کی ایک بڑی آبادی کو ہجرت پہ مجبور، حالات ایسے پیدا کیے گئے کہ ہجرت پہ مجبور ہوئے. پہلے ہجرت کی کہاں؟ حبشہ، پھر ہجرت کی کہاں؟ مدینہ، پھر اکٹھے ہو گئے. ناحق نکاح. ان کا قصور کیا تھا؟ اللہ کو اپنا رب کے سوائے اس کے کوئی قصور نہیں تھا. کیا اکبر آبادی کا شعر ہے کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں. رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا ہی زمانے میں. تو فرمایا ان کا قصور سوائے اس کے ان کو گھروں سے نکالا گیا، مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا. قصور کیا تھا؟ اللہ کو اپنا، اس کے سوا کوئی قصور نہیں. فرمایا اخرجوا من دیارہم بغیر حق، ناحق نکالا گیا ان کو، سوائے اس کے کوئی ان کا قصور نہیں تھا. ان یقولوا ربنا. پھر اللہ پاک اپنا ایک ضابطہ بیان کرتے ہیں سوسائٹی میں امن کے قیام کے لیے. اللہ پاک کا عمومی ضابطہ ہے. اور میں زمین میں کوئی طاقتور ہوتا ہے نا، اس کے مقابلے میں دوسری طاقت کھڑی کر دیتا ہوں. وہ زیادہ بڑھتا ہے، پھر تیسری طاقت کھڑی کر دیتا ہوں. یہ بیلنس قائم رکھنا.
اس کو سیاسی سمجھ کر لڑاؤ اور حکومت کرو. اللہ بھی یہی کرتا ہے. کبھی ان کو اٹھا دیا، وہ زیادہ طاقت ان کو اٹھا دیا، لڑا دیا، پھر وہ زیادہ طاقت پکڑی، اسی طاقت کھڑی کر دی. نفع اللہ الناس بعضهم ببعض، لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مدافعت کرنا نہ ہوتا. اگر یہ انسانی سوسائٹی میں آپس کی لڑائیاں نہ ہوتی تو پھر تو طاقتور لوگ مسجدیں بھی گرا دیتے، گرجے بھی گرا دیتے، فساد ہوتا. فساد الارض، زمین میں امن قائم کرنے کے لیے بھی لڑائیاں ضروری ہیں. زمین میں امن قائم کرنے کے لیے لڑائیاں کیا ہے؟ یہ کسی ایک کا تعالیٰ پاک کھڑا کر دیتا ہے. لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ کا لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ روکنا نہ ہو، یہ بڑے ہیں تو ان کو آگے کر کے روک دیا، وہ بڑے ہیں ایک اور قوت کھڑی کر کے روک دیا، یہ جو توازن کی پالیسی نہ ہو، لہدم سوا میں، پھر تو کسی کی عبادت خانے باقی نہ رہے. سوا میں سوما گرجا، بیاتن یہودیوں کی کنیسہ، صلوات عبادت گاہیں، مساجد، پھر کوئی بھی مذہب والا کسی بھی ملت والے محفوظ نہ ہوں، پھر تو جو طاقتور آئے ہر چیز بنا دے. لیکن اللہ پاک مدافعت کی قوت باقی رکھتا ہے لوگوں میں. اگر ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ منع کرنا روکنا نہ ہو، لہدم سوا میں سوما گرجا، بیا یہودیوں کی عبادت خانے، صلوات عبادت گاہیں کسی بھی مذہب کی، جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے کثرت کے ساتھ. باقی مدد اللہ پاک اس کی کرتا ہے جس کی جو اللہ کی مدد کرتے ہیں. ان تنصر اللہ ینصرکم، لڑاتا سب کو ہے، اور مدد کس کی کرتا ہے؟ اپنے دین پہ چلنے والوں کی. اللہ پاک طاقتور بھی ہے، عزیز بھی ہے. اللہ پاک جن کی مدد کرتا ہے، جن کو غالب کرتا ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے، ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جن کو ہم زمین میں قدرت دیتے ہیں، تمکین، اقتدار، اختیار، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ باقی کاموں کے ساتھ یہ کام بھی کرتے ہیں. نماز کا قیام کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، معروفات کو فروغ دیتے ہیں، منکرات سے روکتے ہیں. یا ایک بات یہ ہے کہ ایک مسلم ریاست کی ذمہ داریوں میں یہ بات شامل ہے، صرف امن قائم کرنا نہیں. کہتے ہیں ریاست کے کئی دائرے ہیں، امن قائم کرنا، انصاف فراہم کرنا، سرحدوں کی حفاظت. ریاست کی 3 ذمہ داریاں بیان کی جاتی ہیں: حدود کی حفاظت کرنا، سرحدوں کی، تاکہ دوسرے قوم مداخلت نہ کریں، اور امن قائم رکھنا تاکہ لوگ اطمینان سے رہ سکیں، اور اگر ایک دوسرے کے ساتھ انصاف قائم کرنا. یہ 3 بنیادی ذمہ داریاں ہیں یہ عام ریاست کی. اس سے آگے کیا ہے کہ لوگوں کو رزق فراہم کرنا، سہولتیں فراہم کرنا، کفالت فراہم کرنا، یہ ویلفیئر اسٹیٹ کہلاتی ہے. پھر اللہ کے احکام کو نافذ کرنا، اس میں یہ مذہبی ریاست کہلاتی ہے. 3 دائرے ہیں. ایک دائرہ ابتدائی، سرحدوں کی حفاظت کرنا تاکہ بیرونی مداخلت نہ ہو، امن قائم کرنا تاکہ لوگ اطمینان سے رہیں، اور مقدمات میں مظالم میں انصاف فراہم کرنا، عدالت کا. یہ نظام ایک عام نارمل ریاست کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر کوئی ریاست اپنے رہنے والوں کی کفالت کی ذمہ داری بھی اٹھاتی ہے، جس کے پاس روزگار نہیں ہے، وظیفہ دیں گے معذوروں کو، مستحقین کو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ویلفیئر ریاست، دفاعی ریاست. اور پھر جو مذہبی احکام بھی نافذ کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ نظریاتی ریاست، مذہبی ریاست. اب کسی مسلم ریاست کی ذمہ داریوں میں شرعی احکام کا نفاذ بھی ہے؟ کہاں ہے؟ قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے.
آج کل سیکولر لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی مذہب فرض شخصی چیز ہے. آج کل سب سے بڑا جھگڑا سیکولر لوگوں کا اور مذہبی حلقوں کا کیا ہے؟ مذہب فرض کی چیز ہے، پڑھے نماز پڑھنی چاہیے، اگر نہ پڑھے تو ریاست کا کوئی کام نہیں ہے دخل دینا. قرآن پاک ریاست کی ذمہ داریوں میں 4 باتیں کہہ رہا ہے. الذین ان مکناہم فی الارض، جن کو ہم حضور زمین پہ حکومت دیتے ہیں، نماز کا نظام بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام بھی قائم کرتے ہیں، معروفات کے فروغ کا کام بھی کرتے ہیں، منکرات سے روکنے کا کام بھی کرتے ہیں. یہ ریاستی ذمہ داری ہے. باقی معاملات کا نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ اللہ پاک نے ہجرت کے بعد مسلمانوں کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی. اس کے نتیجے میں پہلی جنگ کیا ہوئی ہے؟ بدر. پھر جنگیں شروع ہو گئی، بدر اور خندق. یہ اور ریاست میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست مدینہ قائم کی ہے تو وہ صرف امن کے قیام کے لیے تھی یا حضور نے شرعی احکام بھی نافذ کیے ہیں، سزائیں بھی دی ہیں، نماز کا اہتمام بھی کیا ہے، زکوٰۃ کا نظام بھی قائم کیا نہیں کیا، ویلفیئر اسٹیٹ بھی بنائی ہے یا نہیں بنائی؟ فرمایا کہ یہ جہاد کے مقاصد میں سے کیے بھی. اس کے بعد فرمایا یہ ہے نظام، یہ ہے سسٹم. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، جناب آپ کو جھٹلا رہے ہیں کوئی بات نہیں، پہلے پیغمبروں کو بھی جھٹلایا گیا تھا، آپ پہلی شخصیت نہیں ہے جس کو جھٹلایا گیا ہے، سب آپ سے پہلے گزرے ہیں. ان یکذبوک فقد کذبت قبلہم، ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا تھا، قوم عاد نے کون سے پیغمبر کو جھٹلایا تھا؟ ہود علیہ السلام. قوم سمود نے کس کو جھٹلایا تھا؟ صالح علیہ السلام. قوم ابراہیم نے، قوم لوط نے. اصحاب مدین کون تھے؟ شعیب علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا. بھائی یہ سارے پہ حضور کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے، یہ سارے جھٹلائے گئے. ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب ہوئی تھی، لوگوں نے انکار کر دیا. ہمیں اللہ کہتے میرا ضابطہ یہ ہے، پہلے میں ڈھیل دیتا مہلت دیتا ہوں، ٹھیک ہے بھائی وقت گزارو، پھر پکڑ لیتا ہوں، مہلت دیتا ہوں، موقع دیتا ہوں، پھر کیا کرتا ہوں؟ میں نے سب کو مہلت دی، نہیں مانے اخذ تو پھر دیکھو میرا پکڑنا کیسے تھا، کیسے پکڑا، کیسی نکیر تھی میرا ان قوموں پر عذاب. کیسے قوم نوح کا عذاب کیا تھا، قوم لوط کا کیا تھا، یہ فرعون کا کیا تھا. ہمیں صرف یہ نہیں، جو بھی بستی بھی ظلم کے ساتھ، ظلم کی وجہ سے ہم نے ہلاک کیا ہے، کھنڈرات پڑے ہوئے جا کے دیکھو یار. کأیم من قریہ، جون سی بستی بھی اہلکناہا، ہم نے اس کو ہلاک کیا ہے. وہی ظالمہ، کب ہلاک کیا؟ جب وہ ظلم میں حد سے بڑھ گئے ہیں. ان کے اشارات موجود ہیں. خاویۃ علی عروشہا، دیکھیے مکان جب گرتا ہے تو سب سے پہلے کیا گرتا ہے؟ چھت، اور دیواریں اس کو اوپر گرتی ہیں. زلزلہ آتا ہے تو پہلے کیا گرتا ہے؟ چھت کے اوپر پھر عروش. فرمایا یہ کھنڈرات دیکھ لو جا کے. آج بھی بابل کے کھنڈرات بھی موجود ہیں، ہمارے یہاں وہاں جڈاروں کے کھنڈرات بھی موجود ہیں، ہڑپا کے بھی موجود ہیں، ٹکسلا کے بھی موجود ہیں. برباد پڑی ہوئی. فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، بلڈنگیں چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور بیر معطرہ، کنویں ویران پڑے ہیں. وہ چشمے جو ہر وقت پانی پیتے تھے لوگ، وہ چشمے کیا کریں؟ ویران پڑے. قصر مشید، مضبوط بنائے ہوئے محلات بھی فارغ پڑے ہوئے، کوئی شے نہیں اس میں. قصر مشید، جا کے ان کا منظر دیکھ لو. عمارتیں جو بڑی مضبوط عمارتیں تھیں ویران پڑی ہیں، کنویں بیکار پڑے ہیں، اور مکانات کی چھتیں زمین پہ گری پڑی ہیں، مکان اپنی چھتوں پر گرے پڑے ہیں. اب آپ دیکھو نا ذرا، گھوم پھر کے دیکھو
ماضی کی تاریخ پڑھو بھی اور گھوم پھر کے دیکھو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ مکذبین جھٹلانے والے زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھا انہوں نے؟ دیکھیں اور دل کی آنکھوں سے دیکھیں. فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، یہ دیکھیں گے تو ان کے دل بات کو سمجھیں گے. ان کے پھر دل کیا ہوں گے؟ ان باتوں کو سمجھنے والے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے بھائی. سمجھ کا تعلق دل سے یا دماغ سے ہے؟ تو سمجھ کا تعلق ایک مستقل مسئلہ ہے. عقل کا تعلق دماغ سے یا دل سے؟ دل اور دماغ دونوں سے. دل وزیر بادشاہ ہے، عقل وزیر اعظم ہے، دونوں مل کے فیصلہ کرتے ہیں. سمجھتا دماغ ہے، فیصلہ دل کرتا ہے. یہ نفسیات والوں کیا بس کر دے، دل مرکز ہے یا دماغ مرکز ہے. دانشور کس پر زور دیتے ہیں؟ دماغ پر. صوفیاء کرام کس پر زور دیتے ہیں؟ کانگڑیاں مارتے ہیں دل پر. دل قلب جاری کرو بھائی. وہ دماغ جاری کرنے پہ لگے رہتے ہیں، یہ دل جاری کرنے پر. لیکن دونوں کا جوڑ ہے. سوچتا دماغ ہے، فیصلے کون کرتا ہے؟ دل. دل کی بات، دل کا معاملہ ہے بھائی، دل کی بات ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ ڈاکٹر بھی سارا زور دل پہ دیتے ہیں، اور صوفیاء کرام بھی سارا زور کس پہ دیتے ہیں؟ دل پہ. ڈاکٹر بھی کوئی بیماری چیک کرتے پہلے کیا چیک کرتے ہیں؟ دل کی حرکت کیسی ہے. کوئی بیماری لگی علاج کرنے سب سے پہلے کیا چیک کرتے ہیں؟ دل کی حرکت، پھر فیصلہ کرتے ہیں. وہ بھی دل، ڈاکٹروں کا مرکز بھی دل ہے، اور صوفیاء کرام کا مرکز کیا ہے؟ دل ہے. وہ بھی دل کو جاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دل پہ انگلیاں مارتے ہیں. فرق کیا ہے؟ ڈاکٹر چیک کرتے ہیں سیٹ کو، صوفی سیٹ کرتے ہیں پیکج کو. ڈاکٹر علاج کس کا کرتے ہیں؟ سیٹ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اور صوفیاء کرام کے سیم کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. اس میں سیم کون سی ہے؟ پیکج کون سا ہے؟ قادری ہے، سہروردی ہے، نقشبندی ہے، کون سا پیکج ہے، کون سی سیم ہے؟ ڈاکٹروں کا مرکز کیا ہے؟ سیٹ. اور صوفیاء کا مرکز کیا ہے؟ اور حضور نے دونوں فرمایا نا کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. وہ 2.5 چھٹانک کا ہوتا ہے. 2.5 چھٹانک، 3 چھٹانک کا ہو جائے مصیبت بن جاتی ہے. کیوں بھائی؟ ایک اتنا سا ٹکڑا ہے، وہ صحیح رہے تو جسم صحیح رہتا ہے، وہ خراب ہو جائے تو جسم خراب ہو جاتا ہے. یہ حضور کا ارشاد ہے. یہ دونوں حوالوں سے ہے. جسمانی حوالے سے بھی دل دل بڑا کر بھائی، میں مار رہی ہوں. دل بڑا کر، دل بڑا ہوتا کیا ہوتا ہے؟ آپریشن ہوتا ہے. تو خیر ڈاکٹروں کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے. صوفیاء کرام کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے. ڈاکٹر کس کو چیک کرتے ہیں؟ سیٹ کو. صوفیاء کس کو چیک کرتے ہیں؟ سیم کو. سیم میں پیکج کون سا ہے وہ دیکھتے ہیں. یہ قلوب فرمایا ان کا جب گھومے پھریں گے تو دل کام کرے گا. افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم، گھومے پھریں گے تو دل بھی سمجھنے شروع کر دیں گے. فتکون لہم قلوب، اور کان بھی سنیں گے. اصل بات یہ ہے، اصل اندھا پن آنکھوں کا نہیں، اصل اندھا پن دل کا ہے. آنکھوں کی بینائی نہیں ہے تو گزارا ہو جاتا ہے، اور دل نابینا ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے گزار پہ. ہمیں کہ نالاتا والابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن تعمل قلوب. اصل اندھا پن کیا ہے؟ دلوں کا اندھا ہونا جو سینوں میں ہے. یہ فرمایا کہ گھومو پھرو، قوموں کا عذاب دیکھو، انجام دیکھو. تمہارے دل بھی سمجھیں گے، دماغ کان بھی سنیں گے، آنکھیں بھی دیکھیں گے.
اچھا اگلی بات، یہ آپ سے عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، یش جلدی لاؤ جلدی لاؤ، متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، ہمارا جلدی نہ کرو یار، اپنے وقت پر ہوگا۔ یستعجلونک بالعذاب، آپ سے عذاب کا مطالبہ کرتے، لاؤ نا، امطر علینا حجارۃ من السماء، یہ مشرکین مکہ نے مطالبہ کیا تھا، اور کہاں کیا تھا؟ ابو جال ہوتا ہے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، اللہم ان کانا هو الحق من عندک، اگر یہ محمد سچا ہے آپ کی طرف سے، ٹھیک ہے نہیں مانتے، ہم تیرے برساں پر پتھر، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو جال کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ کو، کہاں کھڑے ہو کر؟ بیت اللہ کے سامنے۔ ابو جال ہونا چاہیے اس لیے ابو جال کہتے ہیں، اذ قال اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک امطر علینا حجارۃ من السماء اب اتنا بعذاب الیم، اللہ کو بیت اللہ پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں یہ قریش کے سردار، اگر محمد سچے ہیں تب بھی ہم نہیں مانتے، برسا جو برسا، اللہ کی جلدی عذاب مانگتے ہیں، اپنے وقت پر آئے گا یار۔ یستعجلونک بالعذاب، یہ آپ سے عذاب جلدی طلب کرتے، لاؤ فاتنا بعذاب الیم، لاؤ کون سا ہے؟ فرمایا کہ اپنے وقت پر لن یخلف اللہ وعدہ، اللہ پاک اپنے وعدے کی خلاف ورزی، جو عذاب کا، موت کا، سزا کا وقت ہے اپنے وقت پہ آئے گا، انتظار کرو دیکھو۔ باقی تمہارے سامنے اللہ کے سامنے فرق ہے، تمہارے اوقات طے ہوتے ہیں، دیکھ ایک تھوڑا سا، تمہارے اوقات طے ہوتے ہیں سورج چاند کی گردش سے، سورج ایک گردش مکمل کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مہینہ مکمل ہوتا ہے، ایک دن مکمل ہوتا ہے، اور چاند ایک گردش مکمل ہوتا ہے تو مہینہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ کا نظام سورج چاند کا پابند نہیں ہے، وہ کائنات کا پابند ہے، اس لیے تمہارا دن اور ہے، اللہ کا دن اور ہے، تمہارا 1000 سال اللہ کا ایک دن ہے۔ ان یوما عند ربک، تیرے رب کے ہاں ایک دن کیا ہے؟ کالف سنۃ مما تعدون، جو دن تم شمار کرتے ہو نا 24 گھنٹے والا دن، 1000 دن شمار کرو تو اللہ کا کیا بنتا ہے؟ تھوڑی سی میں نے بات کہ تمہارا دن طے ہوتا ہے سورج چاند کی گردش سے، یہ بہت چھوٹی گردش ہے، سورج اور چاند یہ نظام شمسی ہے، ہمارا ایک نظام شمسی ہے، کتنے سیارے ہیں اس میں؟ نظام شمسی میں کہ سورج، چاند، زمین، زحل، پلوٹو، دریافت ہوا ہے، 9 سیارے بتاتے ہیں، یہ گردش کرتے ہیں، یہ ایک نظام شمسی ہے۔ یہ نظام شمسی سائنسدان کیا کہتے ہیں؟ اس جیسے کروڑوں نظام شمسی کائنات میں بکھرے پڑے ہیں، یہ سورج کا ہمارا فاصلہ کتنا ہے؟ 9 کروڑ میل کا، اور چاند کا سب سے قریبی پڑوسی چاند ہے 2.5 لاکھ میل۔ ہمارا اس نظام شمسی کے سیاروں میں سب سے قریبی سیارہ کون سا ہے؟ چاند۔ کتنا بتاتے ہیں؟ تقریباً 2.5 لاکھ میل بتاتے ہیں۔ اور سب سے دور کا سیارہ کون سا جس کے گرد ہم گھوم رہے ہیں؟ سورج، اور کتنا بتاتے ہیں؟ 9 کروڑ میل۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو تمہارا ایک، یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ جلدی نہ کرو یار، تم تو 1000 سال گنو گے تو اللہ کا ایک ہی دن بنے گا، آ جائے گا 2-4 دن میں عذاب آ جائے گا، خیر کوئی بات نہیں۔ ان یوما عند ربک، تیرے رب کے ہاں ایک دن، کالف سنہ، 1000 سال، مما تعدون، جو تم گنتے ہو۔ فرمایا کہ میرا ضابطہ یہی ہے، بستیوں کو مہلت دیتا ہوں پھر پکڑ لیتا ہوں، مہلت بھی دیتا ہوں، نظر انداز بھی کر دیتا ہوں وقتی طور پہ، لیکن کتنی بستیاں، قیم من قریۃ املیت لها، میں نے ان کو مہلت دی۔ رب کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ عام محاورہ کیا ہے؟ رب کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں، آخر پکڑ۔ جب وہ ظلم پہ حد سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر پکڑ لیتا ہوں، بہت سی قوموں کو ڈھیل دیتا رہتا ہوں، مہلت دیتا رہتا ہوں، وہ ظالم ہوتی ہیں اس کے باوجود ڈھیل دیتا ہوں،
پھر جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو کیا کرتا ہوں، پھر پکڑ لیتا ہوں. اور سب نے آنا تو میرے پاس ہی ہے نا. اس مراحل کے بعد بھی آنا کہاں ہے؟ الیہ المصیر، لوٹ کر آنا سب کا کس کے پاس ہے؟ میرے پاس.